الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الصادقین المعلمین المبلغین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر صحابہ کرام نے اور صحابہ کرام کے بعد اولیاء عظام نے اپنا سب کچھ کس طرح داؤ پر لگایا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اپنی عزت آل رسول کے لیے داؤ پر لگا دی تو اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا. دو واقعہ اور ذکر کرتا ہو. ایک واقعہ ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے صحابی ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی ہیں. ایک مرتبہ سفر میں دونوں ساتھ ہو گئے. جب دونوں ساتھ ہو گئے تو سفر میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی خدمت کرنے لگے. حضرت انس عمر کے اعتبار سے چھوٹے صحابی ہے. حضرت انس کو اچھا نہیں لگا اتنی بڑی عمر کا اور وہ بھی صحابی میری خدمت کر رہا ہے، تو پھر معذرت کی کہ آپ میری خدمت مت کیجیے. کیا جواب دیا؟ جواب سنیے گا. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انس میں تمہاری خدمت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تم انصاری ہو، یعنی انصار کے خاندان سے ہو، اور چونکہ انصار نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، اس وجہ سے میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں. آپ سوچئے کہ ایک انصاری کی خدمت یہ صحابی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ انصار کے لوگوں نے حضور کی خدمت کی تھی، اس وجہ سے وہ بڑے صحابی چھوٹی عمر کے صحابی کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیزوں کی قدر کیسے کرتے تھے، ان کی خدمت کیسے کرتے تھے، ان کا اکرام کیسے کرتے تھے. بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عجیب واقعہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے. کسی نے تہجد کی فضیلت کی حدیث سنائی. جب تہجد کی فضیلت کی حدیث سنے تو تڑپ اٹھے، اتنی بڑی فضیلت. لیکن بولنے والے نے، بتانے والے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جابر، یہ جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی ایک صحابی نے حضور سے ڈائریکٹ سنی ہے. میری بات اچھی طرح سمجھنا، ایک صحابی ہے انہوں نے حضور سے ڈائریکٹ سنی ہے. کہا اچھا کون صحابی؟ نام بتایا. کہاں رہتے ہیں؟ کہا ملک شام کے اندر رہتے ہیں. یہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صحابی جنہوں نے حضور سے ڈائریکٹ حدیث سنی تھی وہ ملک شام میں بیٹھے ہوئے. 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی منگوائی، اونٹنی پر بیٹھے سوار ہو گئے. اس وقت کا سفر
کہ جہاں راستے میں پانی نہیں، کچھ نہیں، ہوٹل نہیں، کوئی انتظام نہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے اس صحابی کی خدمت میں پہنچے، دروازے کو دستک دی، کہا کون؟ کہا جابر۔ اب وہ صحابی پوچھنے لگے کون جابر؟ تو کہا انا جابر بن عبداللہ، میں جابر بن عبداللہ۔ یہ بھی چونک گئے کہ جابر بن عبداللہ اتنے بڑے صحابی میرے در پر، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بس آپ وہاں کھڑے ہو کر مجھے حدیث سنا دو، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ حدیث حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کہا ہاں میں نے سنی ہے۔ کہا حدیث سنا دو۔ کہا آپ میرے گھر پر تو آئیے، آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں۔ کہا نا، میں صرف حدیث سننے کے مقصد سے آیا ہوں، بس یہ مقصد مجھے مل گیا تو میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اس صحابی نے وہاں سے کھڑے کھڑے حدیث سنا دی، حدیث سنتے ہیں اور وہاں سے فوراً نکل پڑتے ہیں۔ یہ عشق رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاگردوں کا جب لیسٹ کھلے گا، سننا میری بات اچھی طرح، حضرت جابر یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاگردوں کا لسٹ کھلے گا، یہ جو حدیث تہجد کی فضیلت والی میں سن رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ایک واسطے سے میں اللہ کے رسول کا شاگرد بنوں، یعنی واسطے بڑھ جائے، ان واسطوں کو کم کرنے کے لیے 1500 کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ صرف حضور کے شاگردوں کی فہرست میں پہلا نام آئے، اس کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ ایک بات درمیان میں کہوں گا، علماء کرام، علماء عظام کے بارے میں آج لوگ غلط بکواس کرتے ہیں۔ سننا، عالم برا ہو سکتا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ عجیب جملہ ارشاد فرماتے تھے، ہیرا پاخانہ میں گر جائے تو وہ ہیرا ہی ہوتا ہے، صرف پاخانے کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہیرا پاخانہ نہیں بن جاتا۔ عالم برا ہو، وہ گندا ہو، ظاہر سے وہ برا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں وہ اللہ کے رسول کا شاگرد ہے۔ میری بات سنیے گا، وہ اللہ کے رسول کا شاگرد ہے۔ آپ کہیں کہ کیسے؟ جب ایک بچہ 9 سال مدرسے میں پڑھتا ہے اور آخری حدیث بخاری شریف کی جب پڑھتا ہے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْقَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرَعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی دن سے وہ حضور کا شاگرد ہو جاتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ 29 واسطوں سے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شاگرد ہوں۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کے شاگردوں کی فہرست کھولیں گے تو ہم گنہگاروں کا بھی نام اللہ کے رسول کے شاگردوں کی فہرست میں ہوگا۔ اس لیے عالم کو برا مت کہیے۔ میں نے سنا واپی میں ایک صاحب ہے جو علماء پر بڑی تنقیدیں کر رہے ہیں۔ اہل واپی کی ذمہ داری ہے ان کی زبان کو روکے، عالم کیسا بھی ہو اس کے تعلق سے اس طرح تنقید کرنا اور ان کے بارے میں برا بھلا کہنا، اپنے بارے میں برے خاتمے کا یقین کرو، اللہ رب العزت ایمان چھین لے گا۔ بہرحال تو آقا کی نسبت پر اتنا لمبا چوڑا سفر فرما رہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا کہ معاشرے کو پاک بنانا ہے تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نسخے بتلا رہے، 2 نسخے بتلا دیے۔ پہلا نسخہ تھا کس سے آگے مت بڑھو بھائی؟ اللہ سے آگے مت بڑھو۔ دوسرا نسخہ تھا کس سے آگے مت بڑھو؟ اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تیسرا نسخہ اللہ کے رسول کے ادب کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بڑے لوگوں کا ادب ہوگا، وہ معاشرہ آگے بڑھے گا، اور جس معاشرے میں بڑے لوگوں کے ادب کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، ان کا اکرام کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، وہ معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ اور بڑے لوگوں میں سب سے بڑا باپ ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ جس سوسائٹی میں ماں باپ کا ادب کرنے والے بچے نہیں ہوں گے، وہ سوسائٹی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ جہنم بن جائے گی۔ میں آپ کو بخاری شریف کے حوالے سے ایک حدیث سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے،
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے. حدیث سنی ہوگی لیکن حدیث کی تشریح سننا. ایک صحابہ آئے, کہا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہاں زندہ ہے؟ کہا جاؤ ان کی خدمت کرو. کیا کہا؟ جاؤ ان کی خدمت کرو. یہ روایت بخاری شریف میں ہے. اب سنیے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے. اس حدیث سے 2 پوائنٹ سمجھ میں آیا جو بہت اہم ہے سمجھنا. پہلا پوائنٹ یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفس کی شرارتوں کو بہت جلدی پڑھ لیتے تھے, بہت جلدی تاڑ لیتے تھے کہ یہ جو سوال کر رہا ہے یہ نفس کی شرارت میں سوال کر رہا ہے. کیا مطلب؟ اس کو سمجھیے. ایک انسان ایسا ہے کہ ماں باپ بیمار پڑے ہیں لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے کو زور آ رہا ہے. کیا کرے؟ خدمت کیسے کرے؟ پیشاب کیسے صاف کرے؟ پاخانہ کیسے صاف کرے؟ تو اب شیطان کیا سجائے گا معلوم ہے؟ چلو تبلیغ میں نکلو. یہ ہے نفس کی شرارت کہ شیطان انسان کو اہم عبادت سے ہٹا کر غیر اہم عبادت کی طرف لے جائے گا. دیکھیے اس شخص سے یہ کہا کہ چلو جہاد کے نام پر حضور سے سوال کرتے ہیں, حضور اجازت دے دیں گے, حضور کی اجازت پر جہاد پر نکل جائیں گے. ماں باپ گھر میں سڑتے رہیں, ماں باپ مرتے رہیں, اس سے کیا لینا دینا؟ حضور نے اس پوائنٹ کو سمجھ لیا. یہ نفس کی شرارت کی بنیاد پر سوال ہو رہا ہے. آج ہماری سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے. ماں باپ بیمار پڑے ہوئے ہیں, بیوی بیمار پڑی ہوئی ہے, چلو تبلیغ میں, چلو فلاں عبادت فلاں کام کے لیے, عمرے کے لیے چلو, عمرے کے لیے جا رہا ہے. بھئی کیا ماں باپ بیمار پڑے ہیں وہ سڑتے رہے؟ عمرہ اہم عبادت ہے. عمرہ اہم عبادت نہیں ہے, ماں باپ کی خدمت اہم عبادت ہے. تبلیغ اہم عبادت نہیں ہے, ماں باپ کی خدمت اہم عبادت ہے. اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی, چیچک کی بیماری ہوئی تھی, چیچک کی بیماری. اور اس زمانے میں چیچک کی بیماری لا علاج بیماری سمجھی جاتی تھی. تو بدر کا اعلان ہوا ہے. آپ سمجھیے بدر کا اعلان ہوا, چلو جہاد کے لیے. اللہ کے رسول نے حضرت عثمان سے کہا عثمان بیوی کی تیمارداری میں رہو, تمہیں جہاد کے لیے نہیں نکلنا ہے. حضرت عثمان کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی. یہ کہا پہلے بیوی کی تیمارداری کرو, بیوی کا خیال رکھو. یہ ہے اسلام, یہ ہے شریعت جو ہمیں سمجھانا چاہتی ہے کیا چیز اہم ہے, کیا چیز اہم نہیں ہے. اس لیے ابھی جیسے ہم کو معلوم ہے کہ بھئی تفسیر شروع ہو جاتی ہے 38 پر, پھر بھی ہم لمبی نماز اگر یہاں پڑھ رہے تو ہم غلط کام کر رہے ہیں. اس کو سمجھیے, اہم کام ہے اگر اس وقت یہ, تو پھر ہمیں لمبی نمازیں پڑھنا ہے تو باہر چلے جائے, باہر جا کر لمبی نماز پڑھے. فرض نماز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم کو معلوم ہے کہ اب یہ کام ہونے والا ہے, یہ ثواب کا کام, اس کو چھوڑ کر ہم دوسرے کو اہم بناتے یہ غلط کام کرتے ہیں. اس پر 2 واقعے سناتا ہوں. آپ بیٹی کے اندر حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے. فرماتے میرے والد نے یہ کہا کہ زکریہ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا, اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد پڑھنے کے لیے, عالم بن رہے تھے, مدرسے میں پڑھ رہے تھے, تو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا. اب حضرت شیخ فرماتے ہیں میرے والد نے کہا تو صحیح, لیکن پڑھنے کو زور آتا ہے طالب علم کو, بچے کو, کون پڑھنے بیٹھے گا؟ تو کہا مجھے زور آ رہا تھا تو میں نے لمبی نفل شروع کر دی 2 رکعت کے بعد. والد صاحب کو پتہ چلا, آئے زور سے تماچا کس کے دیا اور کہا کہ یہ عبادت نہیں کر رہا, شرارت کر رہا ہے. دیکھیے 2 رکعت نفل پڑھنا ہے, پھر بھی فرمایا کہ تو عبادت نہیں شرارت کر رہا ہے. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دعوت برکاتہم نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ پڑھتا تھا. جب مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا, میرے والد محترم یعنی حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار تھے, بستر مرگ پر تھے, بہت زیادہ بیمار تھے. فرماتے میں حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت میں مدینہ منورہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا. پڑھ ہی رہے تھے, چھٹیوں میں آئے تھے. تو حضرت نے پوچھا, شیخ نے پوچھا بیٹا تیرا مدرسہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ کہا حضرت 10 دن کے بعد. تو ابھی سے کیوں جا رہے ہو؟ حضرت سمجھ گئے
کہ چور ہے، نفس کی چوری ہے، باپ بیمار پڑا ہے نا، اس لیے جلدی سے چلو مدرسے میں. حضرت نے کہا یہاں رہ، جب تک مدرسہ شروع نہ ہو تب تک نہیں جا سکتا، جا باپ کی خدمت کر. تو پہلا پوائنٹ یہ سمجھ میں آیا کہ جو اہم عبادت ہے اس کو مقدم رکھو. یہ نفس کی شرارت ہے. آج لوگوں کے پیسے باقی عمرے کر رہا ہے، لوگوں کے پیسے باقی عمرے کر رہا ہے. ابھی میں نے ایک جگہ سنا ہے، ہمارے انتخاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ایک صاحب سے کہا بھائی ایک بیوہ ہے، اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، انہوں نے کہا پیسے نہیں ہے. وہی صاحب فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے. آپ بتائیے یہ شریعت ہے کیا؟ شریعت کو تماشا بنا دیا ہے ہم لوگوں نے. ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت یہ ایک چاہت پوری کرنے کا نام ہے. شریعت چاہت پوری کرنے کا نام نہیں ہے. شریعت اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی اتباع کا نام ہے. اس کے بغیر شریعت نہیں ہے، نفس کی شرارت ہے. تو پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ سمجھنا، ایک ہے فرض عین عبادت اور ایک ہے فرض کفایہ عبادت. فرض عین جیسے نماز ہر انسان پر فرض عین ہے تو اس کو کہتے ہیں فرض عین عبادت. اور فرض کفایہ کہتے ہیں ایک جماعت پر فرض ہو، وہ جماعت ادا کر لے تو سب بری ہو جائیں گے. ہر انسان پر فرض نہیں ہے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. اب مسئلہ سمجھنا، اگر عبادت فرض عین ہے تو ماں یا باپ کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے عبادت کے لیے. جیسے ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے. ہاں وہاں پڑھیے جہاں ماں باپ بیمار ہیں، جہاں ماں باپ کو، لیکن وہاں پڑھنا ہوگا. آپ نماز چھوڑ نہیں سکتے ہیں اور اس کے لیے ماں باپ منع کرے تو ماں باپ کی اتباع اور ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فرض عین ہے. آپ کو نماز پڑھنا ہے، ہاں جماعت چھوڑ سکتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتی، آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. تو فرض عین کے اندر ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے. فرض کفایہ کے اندر ماں باپ کی اجازت ضروری ہے. اگر ماں باپ کہہ دے آپ نہیں جا سکتے، اب جا رہے ہیں تو گنہگار ہوں گے. جیسے تبلیغ میں جانا فرض کفایہ ہے، اب ماں باپ اگر یہ کہہ دے نہیں تم نہیں جا سکتے، اب جا رہے ہیں تو گنہگار ہوں گے. تو یہ مسئلہ آپ کو بتلا دیا کہ ماں باپ کی اطاعت کتنی ضروری ہے. اب ایک اور مسئلہ سمجھیے، یہ تو دو مسئلے درمیان میں سمجھا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ماں اور باپ دونوں الگ الگ باتیں کرتے ہیں. ماں کہتی ہے بیوی کو طلاق دے دے، باپ کہتا ہے بیوی کو طلاق مت دے. نوجوان پوچھتے کس کی مانے؟ تو سمجھیے اس کو، ماں اور باپ میں اگر خدمت کی ضرورت زیادہ ہو تو ماں مقدم ہے. ماں اور باپ دونوں کو خدمت کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو شریعت کہے گی پہلے ماں کی خدمت کرو بعد میں باپ کی خدمت کرو. تو ماں کی خدمت مقدم ہے، لیکن اطاعت میں باپ مقدم ہے، ماں بعد میں ہے. تو اب بتاؤ یہ طلاق والا مسئلہ خدمت والا ہے یا اطاعت والا ہے؟ اطاعت والا. تو کس کی بات مانیں گے بھائی؟ باپ کی مانیں گے، ماں کی نہیں مانیں گے. ماں کی اطاعت نہیں ہے، ماں کی خدمت ہے، باپ کی اطاعت مقدم ہے. اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے، اس پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر، بہت بڑے صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی شادی کروائی. جب شادی کروائی دیکھا بیوی کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، رکعتیں چھوٹ رہی ہے، پیچھے کھڑے ہیں. حضرت عمر نے بھانپ لیا بیوی کی محبت میں کچھ کمزوری آ گئی ہے عبادت میں. تو حضرت عمر نے کہا عبداللہ بیوی کو طلاق دے دو. اب حضرت عمر کا رعب آپ جانتے ہیں، حضرت عمر باروب شخص تھے. حضرت عبداللہ نے جب سنا کہ ابا نے کہا طلاق دے دو، بیوی حیض کی حالت میں دی، پھر بھی طلاق دے دی، اس لیے کہ ڈر تھا کہ اگر طلاق نہیں دیا تو باپ کا کوڑا برسے گا مجھ پہ. تو حضرت عبداللہ نے فوراً طلاق دے دی. جب طلاق دے دی اس کے بعد کہا ابا آپ کی اطاعت میں نے بیوی کو طلاق تو دے دی لیکن حیض کی حالت میں طلاق دی ہے، اور چونکہ حیض کی حالت میں طلاق دینا بہت بڑا گناہ ہے. حضرت عمر ٹینشن میں، ارے میری وجہ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا.
حضور کی خدمت میں خود جا رہے, اپنے بیٹے کو نہیں بھیج رہے کہ جا طلاق تو نے دی ہے تو جا کے پوچھ, حضور سے خود گئے, اس لیے کہ وہ سبب بنے تھے اس گناہ کا. حضور کی خدمت میں جا کر کہا اللہ کے رسول مجھ سے ایک جرم ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے بیٹے سے کہا طلاق دے دے, اس نے کچھ پوچھا نہیں, اس نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سے کہو رجوع کر لو, یعنی واپس اس کو بیوی بنا لو, ایک طلاق دی ہے تو واپس بیوی بنا لو. پھر جب پاکی کا زمانہ شروع ہو جس میں بیوی سے صحبت نہ کی ہو اس میں جا کے طلاق دو. تو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اطاعت میں باپ مقدم ہے, خدمت میں ماں مقدم ہے. اس پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے. اور جب فرض عین ہو تو ماں باپ کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے, اور فرض کفایہ ہو تو ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے. اب دوسرے نمبر پر یہ بات آتی ہے, ماں باپ نہیں رہے ہیں. بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ماں باپ نہیں ہیں, اس دنیا سے چلے گئے. اب ماں باپ کو کیسے فائدہ پہنچائے؟ ابو داؤد شریف کے اندر حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے. کہا اللہ کے رسول میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اب ان کو میں نفع کیسے پہنچاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتے ہو. پہلی چیز فرمایا ماں باپ کے لیے دعا کرو, ماں باپ کے لیے دعا کرو. معلوم نہیں آپ کے یہاں کیا نظام ہے, ہم جہاں پہ ہیں وہاں تو عجیب تماشے ہیں. ماں باپ کے لیے لڑکا کبھی دعا نہیں کرتا. کیا کرے گا؟ پیسے ہے, چلو مولوی صاحب قرآن پڑھ لو. پیسے ہے تو کچھ نہ کچھ تماشے کرواتا ہے, لیکن خود سے ماں باپ کے لیے ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں باپ سے سچی محبت ہے اور ماں باپ کو نفع پہنچانا چاہتے ہو تو رو رو کر ماں باپ کے لیے دعائیں کرو. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, باپ نے تم سے کچھ عہد کیا تھا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد یہ کرنا وہ کرنا, باپ کے عہد کو پورا کرو, باپ خوش ہوگا. باپ کاروبار چھوڑ کر گیا ہے, باپ کے کاروبار کو آگے بڑھاؤ, اس کو ترقی دو, باپ کو خوشی ہوگی. باپ نے آپ کو دین کے کام پر لگایا تھا, اس میں اور آگے بڑھو, باپ کو خوشی ہوگی. یہ 2 کام. تیسرا کام فرمایا باپ کے جو متعلقین دوست احباب وغیرہ ان کے ساتھ اکرام سے پیش آؤ. ہو سکتا ہے تو ان کو ہدیہ دو, باپ کے دوست کو ہدیہ دو. اللہ اکبر. صحابہ کیسے دے؟ صحابہ کے سامنے جب یہ روایت آئی, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں لکھا ہے, ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے. یہ بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہوا ہے. سفر پہ جا رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, تو وہ گدھے پر سوار تھے. اچانک راستے میں ایک بندے کو دیکھا, دیہاتی گاؤں کا رہنے والا, پھٹا کپڑا, پرانا کپڑا, گدھے سے اتر گئے, اس کو بٹھا دیا. اب خادم نے کہا حضرت کیا ہے یہ خادم, یہ جو دیہاتی آ رہے ہیں اگر ان کا اکرام کرنا تھا کسی اور شکل سے کرتے, آپ خود گدھے سے اتر گئے, ان کو سوار کیا اور آپ ان کی سواری لے کر چل رہے ہیں. کہاں سے بات کیا ہے معلوم ہے, یہ جو دیہاتی لڑکا ہے اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. کتنے دور کی بات ہے, کیا کہہ رہے, اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا, اس وجہ سے میں اس کا اتنا اکرام کر رہا ہوں. آج نوجوان عجیب ہو چکے ہیں, باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں. باپ کے یعنی جو بیٹا ہے اس کا باپ دوست تھا, اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. آج بیٹا باپ کے سامنے, میں ہمیشہ میرے پاس پڑھنے والے طلباء سے ایک بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے سامنے اس ادب سے بیٹھتے ہو, اپنے ابا کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہو. سارے طلباء کہتے کہ نہیں. میں نے کہا شرم آنی چاہیے. اگر آپ میرے سامنے کرتا اتار کر بنیان میں بیٹھنے کو بے ادبی سمجھتے ہو تو باپ کے سامنے بھی کرتا اتار کر بنیان میں بیٹھنا یہ بے ادبی ہے باپ کی شان میں. لیکن بیٹے اس کو کہاں سمجھ رہے ہیں. باپ کے سامنے میں نے کہا آپ اف بولتے ہو زور سے, ہمارے سامنے کچھ نہیں بولتے ہو, اور باپ کے سامنے تو آپ تیز ترار بات کرتے ہو. یہ کیسی گستاخیہ ہے ماں باپ کے ساتھ. اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یاد رکھنا آج کی دنیا عجیب ہے, میں نے بارہا نوجوانوں سے کہا ہے آج کی دنیا عجیب ہے. باپ کے ساتھ آپ کی انبن ہوئی نا, پوری دنیا دوست بن جائے گی, پوری دنیا دوست بن جائے گی, سارے ہمدرد بن کر آئیں گے. اس وقت نوجوان کو ایسا لگتا ہے میرا باپ میرا دشمن ہے, پوری دنیا میری دوست ہے, لیکن اس کو کیا معلوم ہے کہ یہ خود غرض سہارے ہے,
یہ سب خود غرض سہارے ہے، مفاد کے سہارے ہے۔ باپ کا سہارا یہ بے لوث سہارا ہوتا ہے، مخلصانہ سہارا ہوتا ہے، اس میں کوئی غرض وابستہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ سہارے ہٹ جائیں گے، لیکن باپ کا سہارا جس دن ہٹے گا اس دن تجھے احساس ہوگا کہ باپ کا سہارا کس کو کہتے ہیں۔ اور ماں ابھی میں نے ایک مضمون پڑھا، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کو جیل سے عدالت کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو رشتہ دار کچھ کھانا لے کر پہنچے تھے کہ حضرت کی چاہت کا کھانا دے دے، لیکن منع کیا۔ وہاں کی جو انتظامیہ نے کہا کہ نہیں، ہم باہر کا کھانا نہیں دے سکتے ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت من کا کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں جیل کے اندر۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میرے آنکھ میں آنسو صرف اس لیے آئے کہ ایک شخص وہ جیل میں جاتا ہے، من کا کھانا نہیں کھا پاتا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ قسم خدائے پاک کی، میری ماں نے جب مجھے پیٹ میں رکھا تھا، جب میری ماں جب مجھے دودھ پلا رہی تھی، اس وقت من کا کھانا صرف اس لیے نہیں کھا رہی تھی کہ میرے من کے کھانے کی وجہ سے میرے بچے کو تکلیف ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک جیل میں رہنے والا بندہ من کا کھانا نہیں کھاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ماں 9 مہینہ پھر 2 سال دودھ، یعنی 3 سال تک ایک بچے کو جننے کے لیے من کا کھانا نہیں کھاتی ہے، من کا سونا نہیں سوتی ہے، اس ماں پر کیا بیتتی ہوگی؟ پھر اس ماں کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں۔ اور پھر میں ہمیشہ نوجوانوں کو کہتا ہوں، ماں کی دعا خالص ہوتی ہے، کوئی غرض اس میں نہیں ہوتی۔ ماں کی دعاؤں میں ایسی طاقت ہوتی ہے، بار بار اس پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے ہماری والدہ کو دیکھا ہے، بولنے میں اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن ماں کی قربانی کو کبھی بھول نہیں پاتے ہیں۔ رات کو 1 بجے بمبئی شہر، آپ جانتے ہیں بمبئی شہر میں لوگ 1 بجے سوتے ہیں، 1 بجے سوتی والدہ، پھر صبح میں 4 بجے تہجد کے لیے مولانا حفظ کلاس میں بلاتے، والدہ 4 بجے اٹھ رہی ہے، 1 بجے سوئی ہے، 4 بجے اٹھتی ہے، پھر کہتی مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ بتائیے، جس نے پوری زندگی جب تک مجھے حافظ بنایا تب تک وہ پوری رات میں صرف 2-3 گھنٹہ سوتی ہوگی، اس ماں نے ہمارے لیے کیا قربانی دی، اس قربانی کو ہم نہیں بھلا پاتے۔ ہر ماں کی قربانی ہر بچے کے پیچھے، ہر باپ کی قربانی ہے، اس لیے ماں باپ کی قربانیوں کو سمجھو۔ سب سے آخر میں 2 چیزیں اور سناتا ہوں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی باندی تھی یہ ام ایمن، لیکن حضور کے والدین کا جب انتقال ہو گیا، ام ایمن نے حضور کا خیال رکھا ہے، ام ایمن نے حضور کو بڑا کیا ہے، گویا ماں کا درجہ تھا۔ اب سنیے ماں کا ناز کیسے اٹھاتے ہیں، ماں کا ناز اٹھانے کا انداز سنایا ہے۔ یہ واقعہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ام ایمن حضور نے ایک مرتبہ ایک درخت استعمال کے لیے دیا کہ ام ایمن اس کو استعمال کرو، لیکن یہ درخت دوسرے کا تھا۔ کس کا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کا تھا۔ حضرت انس کے خاندان والوں نے کہا کہ جاؤ حضور سے کہو وہ درخت ہمیں واپس کر دو جو استعمال کے لیے دیے تھے، لیکن وہ درخت تو حضور نے ام ایمن کو استعمال کرنے کے لیے دیا تھا۔ حضور ام ایمن کے پاس گئے، کہا کہ وہ درخت واپس کر دو، اس کا جو مالک ہے وہ لینے کے لیے آیا ہے۔ ام ایمن نے کہا میں نہیں دوں گی، تو حضور نے کہا میں اس کے بدلے میں تم کو 2 درخت دوں گا۔ کہا نہیں، اس کے لیے بھی میں تیار نہیں ہوں۔ 10 درخت حضور نے دینے کی بات کی، تب ام ایمن نے کہا میں درخت دوں گی۔ آپ اندازہ لگائیے، ماں نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ کی خادمہ، لیکن جب اس نے صرف حضور کا خیال رکھا ہے تو حضور نے ان کے ناز اس طرح اٹھایا ہے کہ ایک درخت کے بدلے میں جو درخت ان کا نہیں تھا استعمال کے لیے دیا تھا، اس کے بدلے میں 10 درخت دیے۔ اس کے بعد وہ بات مانتی ہے۔ آج ماں کا تھوڑا بھی نخرہ ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماں کے نخرے نہیں، ماں کا ایک نخرہ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں آقا کی یہ شان ہے، اتنے نخرے، وہ بھی ماں نہیں ہے، ماں کے درجے میں بھی نہیں، یعنی خالہ بھی نہیں ہے، ایک خادمہ کے اتنے ناز اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور ام ایمن کے اتنے نخرے اٹھا رہے ہیں، مسلم شریف کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ ابو بکر، عمر چلو، کہاں جانا ہے؟ کہا حضور کا تو انتقال ہو گیا، ام ایمن کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ جب ام ایمن کی خدمت میں پہنچے تو ام ایمن دونوں صحابہ کو دیکھ کر رونے لگی
جب رونے لگی تو حضرت ابو بکر نے ہمت کر کے کہا کہ اماں کیوں رو رہی ہو؟ محبوب تو جنت میں چلے گئے، اور قاعدہ ہے جب محبوب اچھی حالت میں ہو تو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ام ایمن نے فرمایا میں اس پر نہیں رو رہی ہوں کہ میرا محبوب کہاں گیا ہے، اس پر رو رہی ہو کہ جب تک میرا محبوب یہاں تھا وحی کا سلسلہ جاری تھا، جب سے محبوب گئے ہے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس پر رو رہا ہو۔ لکھا ہے مسلم شریف کے اندر دونوں صحابہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگے حضور کے فراق پر۔ تو حضور کو جس سے محبت تھی ام ایمن سے، ان کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے جبکہ وہ حضور کی والدہ نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں اس آج کی مجلس سے سبق لے کر اٹھو کہ ماں اور باپ کی قدر کریں گے نا بھائی؟ کیسی کریں گے بھائی؟ کیسی کریں گے؟ نخرے والی؟ ماں کے سامنے نخرا کرتا ہے جیسے ماں پر احسان کرتا ہو وہ۔ ماں کوئی کام بتائے تو ایسا احسان جتلاتا ہے کہ پوچھو مت۔ ماں کہے کر لو وہ کام کر لو، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا کل سمجھاؤں گا کہ ماں باپ کے رشتے میں جو دراڑ پیدا ہوتی ہے نا وہ دو موقعوں پر ہوتی ہے۔ ایک شادی جب ہونے والی ہوتی ہے، لڑکی چوز کرنی ہوتی ہے نا، اس وقت ماں باپ میں اور بیٹے میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، اور ایک شادی کے بعد دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ اس کا حل کیا ہو؟ اس کا حل میں کل آپ کو بتلاؤں گا۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، 30 منٹ ہو گئے ہیں، اس لیے انشاءاللہ اللہ نے کل تو شاید تفسیر نہیں ہوگی، جمعرات کے روز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ابھی اس وقت میرے دماغ میں ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اہم پوائنٹ ہے کہ یہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا اس کا حل کیا ہو، اور یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا سوچ سکتے ہیں بیٹھ کر تاکہ معاشرے سے یہ خرابی ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔